السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا دیسی سا ہے۔ ساگ، سرسوں کا ساگ سردیوں میں اکثر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو سرسوں کے ساگ کے فوائد، طبی فوائد، اور سرسوں کا ساگ کیا ہوتا ہے، اس میں کون کون سے وٹامن ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ کمنٹس بار میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ پاکستان میں سرسوں کا ساگ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور سرسوں کے یہ سبز پتے صدیوں سے کھانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، صحت حاصل کرنے کے لیے۔ جراثیم کش ہونے کی وجہ سے انہی زخموں کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس سے گردوں کے افعال میں بہتری آتی ہے، گردے بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ افراد خون کی صفائی کے لیے ساگ کھاتے ہیں، کیونکہ ساگ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ خون کو صاف کرتی ہے، پھیپھڑوں کو صاف کرتی ہے، گلے کی خراش کا علاج ہے۔ ساگ جو ہے گلے کی خراش کا علاج ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے تحقیق سے کہ ساگ جو ہے اس میں پالک سے زیادہ وٹامن پائے جاتے ہیں، مالٹے سے زیادہ وٹامن پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی مالٹے میں ہوتا ہے، تو ساگ میں مالٹے سے زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر وٹامن بی، وٹامن کے، وٹامن سی، کیلشیم، پوٹاشیم، پروٹین، آئرن، زنک، فائبر، یہ اس قسم کے اور بہت سارے غذائی اجزاء اس میں موجود ہوتے ہیں۔ سرسوں کے ساگ میں موجود طاقتور خلیات کو جسم میں گردش کرنے والے مضر جو صحت کو نقصان دینے والے اندر مادے ہوتے ہیں، یہ ان سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے اور ان مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ اور قوت مدافعت، سرسوں کا ساگ جو ہے وٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وٹامن جو ہے یہ جسمانی جو اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے نا، جب انسان کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلے انسان کا اپنا جو جسم ہوتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتی ہے۔ دوائیں تو بعد میں آتی ہیں نا، سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں قوت مدافعت، یعنی دفاع کا نظام جو ہے، جسم کا اپنا دفاعی نظام، اس کے اندر یہ اضافہ کرتا ہے اور اس کو مضبوط بناتا ہے ساگ۔ دل کی صحت کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں جیسے سرسوں کے ساگ، پالک، یا اور جو سبز پتوں والی جیسے ہماری بند گوبھی ہوتی ہے، یہ دل کے امراض سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے، اور اگر کسی کو دل کا مرض لاحق ہو تو اس میں نمایاں حد تک کمی کرتی ہیں یہ چیزیں۔ ان سبزیوں میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتے ہیں، اور شریانوں کے اندر اگر چربی موجود ہے یا چربی والا مواد موجود ہے تو یہ سبزیاں جو پتوں والی سبزیاں ہیں، یہ ان چربی کو اور ایسے مواد کو جسم سے خارج کرتی ہیں۔ اور سرسوں کے ساگ میں موجود وٹامن کے خون کے جمنے یا بلاکیج کو ختم کرتی ہے، اور بلاکیج اگر ہو تو اس کو ختم کرتی ہے، اگر بلاکیج نہ ہو تو اس کے خطرہ کم کرتی ہے، یعنی انتڑیوں کی صفائی کا کام بھی ہوتا ہے، معدے کی صفائی کا کام۔ ہڈیوں کی مضبوطی، چونکہ سرسوں کے ساگ میں وٹامن کے موجود ہے، اور وٹامن کے جو ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے، تو سرسوں کے ساگ میں یہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تو ساگ کھانے سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے لیے بھی ساگ کھانا بہت مفید ہے۔ ساگ اور پالک، یہ دونوں جو ان کو جب ملا دیا جاتا ہے تو یہ آنکھوں کی صحت اور بینائی میں بھی اضافہ کرتے ہیں،
اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بینائی میں کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، ویک ہوتی ہے، تو اس نظر کے ویک ہونے سے بھی یہ محفوظ رکھتی ہے۔ دماغی طاقت، ساگ میں چونکہ اللہ رب العزت نے ایسی غذائی اجزاء رکھے ہیں کہ ساگ جو ہے یہ دماغی جو طاقت ہے اور دماغ کے اندر جو محفوظ کرنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ ساگ کو کھانا کیسے چاہیے؟ کوشش کریں، اگر اللہ رب العزت نے وسعت دے رکھی ہے تو ساگ کو آپ اس کے اندر بنائیں دیسی گھی کے اندر، اور ساگ کے اندر مناسب مقدار میں پالک شامل کر لیں، پھر وہ ساگ کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کو آج کل تو یہ گرینڈر آ گیا، لوگ گرینڈ کرتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو زیادہ گرینڈ نہ کیا جائے، اس کے پتے کچھ باقی رہیں، بالکل پتے بھی نہ رہیں اور بالکل جو ہے وہ باریک بھی نہ ہو جائیں، بلکہ کچھ اس کے ریشے باقی رہیں، تو وہ معدے کے لیے اور جسم کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ساگ اب کھانا جب آپ کھائیں تو ساگ کو کوشش کریں کہ آپ دیسی گھی ہے تو دیسی گھی کے اندر معطر اس کو دیسی گھی زیادہ اس کے اندر ڈال کے اس کو کھائیں۔ دیسی گھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ساگ کسی قدر خشکی پیدا کرتا ہے، تو اگر دیسی گھی زیادہ اس میں ڈال لیں گے تو پھر ساگ خشکی نہیں کرے گا۔ اور اس کو ضرور ساگ کو جو ہے لہسن کا تڑکا ضرور لگائیں۔ لہسن کا تڑکا لگانے سے ساگ کے ذائقے میں بھی اضافہ ہوگا اور ساگ کے اندر جو کچھ خشکی کے اثرات ہیں اس میں بھی کمی آئے گی۔ لہٰذا ساگ بہتر طریقہ جو ہمارے پرانے وقتوں میں رائج تھا کہ ساگ رکھا پلیٹ میں یا روٹی کے اوپر ساگ رکھا اور اس کے اوپر مکھن کا پیڑا رکھ دیتے تھے، اس کا تو دوبالا ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ ہی دوبالا، اور اس کے اندر خشکی کے جو اثرات ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے وقتوں میں جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساگ کو مکھن کے ساتھ مکس کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ساگ کے اندر خشکی کے اثرات ہوتے ہیں، تو مکھن یا دیسی گھی جب ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے تو وہ خشکی کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ ساگ کو آپ ناشتے میں استعمال کریں تب بھی ٹھیک ہے، دوپہر کے کھانے میں استعمال کریں تب بھی بہترین ہے، شام کے کھانے میں استعمال کریں تب بھی بہترین ہے، لیکن بہتر ہے کہ ناشتے میں استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے ناشتے میں استعمال کرنے کا تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساگ کے پراٹھے بنا لیں، ساگ کے پراٹھے بنا لیں، اور وہ پراٹھا اور زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے جب ساگ اندر ڈالا ہوا ہوتا ہے نا۔ تو ہم تو گھر میں کبھی کبھی ایسا بنا کر کھاتے ہیں، تو آپ ساگ کے پراٹھے بنا کر اس کو آپ استعمال کریں اور اس کو آپ کھائیں تو اس کا ذائقہ اور لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔